अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल, पहले बामानी तर्जमा, उसके बाद बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 26। वाते और तू दे, ज़ल कुर्बा किराबतदार को, रिश्तेदार को, हक़ का हो उसका हक़, वल मिस्कीना और मिस्कीन को, वबन सबीले और मुसाफिर को भी, वला तो बज़िर और तू फजूल खर्ची न कर, तबज़ीरा फजूल खर्ची करना। आयत नंबर 27। इन्नल मुबज़्ज़िरीना यकीनन फजूल खर्ची करने वाले, कानू हैं इख़वान शयातीन भाई शैतानों के, वकान शैतानो और है शैतान, ले रब्बे ही अपने रब का, कफूरा नहैत न शुक्रा। आयत नंबर 28। व इम्मा और अगर, तो रिज़न्ना तू इराज भी करे, मुँह मोड़े भी, अनहुम उनसे, अनहुम इब्तिगा रहमतिम मिन रब्बिका, अनहुम उनसे, अनहुम इब्तिगा रहमतिन उनसे रहमत तलाश करने के लिए, मिन रब्बिका अपने रब की, तरजूहा जिसकी तू उम्मीद रखता है, फ़कुल लहुम तो तू कह उनके लिए, कौलम मैसूरा उनके लिए बात नहायत आराम, आसान, नरम। आयत नंबर 29। वला तजाल और तू ना रख, यदा का अपना हाथ, मगलूलतन बंधा हुआ, इला उनोखे का अपनी गर्दन के साथ, वला तबसुतहा और ना तू खोल दे उसको, कुल्लल बास्ते बिल्कुल खोल देना, फत्ता कोदा कि तू बैठ रहे, मलमूम महसूरा मुलामत किया हुआ, थका मांदा। आयत नंबर 30। इन्ना बेशक, रब्बा का आपका रब ही, यबसुतुर्रिज़्क़ का फराख करता है रिज़्क़, लिमन यशाओ जिसके लिए वो चाहता है, व यक़दिर और तंग करता है जिसके लिए चाहता है। इन्नहु बिलाशुबा वो, काना है बेइबादिही अपने बंदों की, खबीरम बसीरा खूब खबर रखने वाला, बसीरा उनको खूब देखने वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 26। वाते ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील और किराबतदारों को, रिश्तेदारों को उसका हक़ दे, वल मिस्कीन और मिस्कीन को भी, वब्न सबील और मुसाफिर को भी। कुरान मजीद के इन अल्फाज से मालूम हुआ कि गरीब रिश्तेदारों, गरीब किराबतदारों, मस्कीनों, मसाकीन और ज़रूरतमंद मुसाफिरों की इमदाद करके उनके ऊपर एहसान नहीं जतलाना चाहिए, क्योंकि ये उन पर एहसान नहीं है, बल्कि माल का वो हक़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाब माल के मालों में इन ज़रूरतमंदों का रखा हुआ है। अगर साहिब माल ये हक़ अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के नज़दीक मुजरम होगा, यानी ये हक़ की अदायगी है, ना कि किसी पर एहसान है। इसके अलावा रिश्तेदारों के पहले ज़िक्र से उनकी वलीयत और हक़ीक़त भी वाज़ेह होती है। रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी और उनके साथ हुस्न सलूक को सिला रहमी कहा जाता है, जिसकी इस्लाम में बड़ी ताकीद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला यदखुल जन्नत कातिर रहमुन, जो बंदा कता रहमी करता है, रिश्तेदारों के साथ कता रहमी करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा और फजूल खर्ची से अपना माल ज़ाया ना करो, माल ना उड़ाओ। आयत नंबर 27।
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا سخت ترین ناشکرا ہے۔ تبذیراً کی اصل بذر بیج ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہو کسی خاص موقع اور جگہ کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جہاں ایسے ہاتھ سے اس کو چھٹا مارا تو جہاں پہ بھی وہ جاتا ہے، جہاں پہ وہ گرتا ہے، جدھر پڑے سو پڑے۔ تبذیر فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد شرعی سے تجاوز کرے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز کاموں پر خرچ کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو یا زیادہ ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں صورتیں ہی تبذیر کے معنوں میں آ جاتی ہیں۔ اور فضول خرچی مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بے شمار ایسے خرچے جن کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب شیاطین سے مماثلت تامہ ہے، اور شیطان کی مماثلت سے بچنا، چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں کیوں نہ ہو، انسان کے لیے واجب ہے۔ پھر شیطان کو کفور، بہت ناشکرا کہہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی گئی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اسی کی طرح کفور یعنی بہت ناشکرے قرار دیے جاؤ گے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 28۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کے لیے جس کی تو امید لگائے بیٹھا ہے، جس کی تو امید رکھا ہے، ان سے، ان عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے اعراض ہی کرے۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے ایسی بات کہے جس میں آسانی ہو، نرمی ہو، اخلاق ہو۔ یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے، اگر تجھے غریب رشتہ دار، مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا ہے، منہ موڑنا ہے، ان کو جواب دینا ہے، ان کی حاجت نہیں پوری کر سکتا، یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے، تو نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ معذرت کر۔ یعنی جو بھی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار اور محبت کے لہجے میں، نہ کہ ترشی اور بدتمیزی سے، بد اخلاقی کے ساتھ، جس طرح کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلْمُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اس کو پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ، تھکا ہارا ہو کر تو بیٹھ رہے۔ پچھلی آیتوں میں انکار کرنے کا ادب بیان کیا، اب انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے، اور دوسرے مالی حقوق واجبہ بھی ادا نہ کر سکے، اور نہ فضول خرچی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ملموم یعنی قابل ملامت اور مذمت قرار پائے گا، اور فضول خرچی کے نتیجے میں محصور یعنی تھکا ہارا اور پچھتانے والا۔ محصور اس کو کہتے ہیں جو چلنے سے عاجز ہو۔ فضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر
خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ کنایا ہے بخل سے، اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دے، یہ اشارہ ہے فضول خرچی سے۔ ملموم محصورہ، یعنی ملموم بخل اور محصور فضول خرچی کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 30، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے۔ انہ کان بے عبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔